لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين اما بعد. ہماری گفتگو سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے جاری و ساری ہے، اور آج سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت والثناء کا کچھ ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آپ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے. سرکار جیسا کہ ہم مسلسل پہلے حصے کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ دلائل امامت، جس امام علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ان کے دلائل امامت کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں سرکار امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے جب گفتگو تھی اس میں عرض کیا تھا کہ ہر امام علیہ السلام کی امامت پر ایک نص وارد ہوئی ہوتی ہے ان سے پہلے امام علیہ السلام کی جانب سے. تو یہاں پر امام کاظم علیہ السلام کی امامت پر جو دلیل ہے اس کے لیے دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اور پہلی روایت شیخ مفید نے الارشاد کے اندر لکھی ہے، اور راوی کا نام ہے محمد ابن سنان. الارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، راوی کا نام ہے محمد ابن سنان. یہ کہتے ہیں کہ یعقوب ابن سراج یہ کہتا ہے کہ جب چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو چھٹے امام علیہ السلام اپنے بیٹے کے گہوارے جھولے کے سرہانے کنارے کی طرف کھڑے ہوئے تھے، اور کافی دیر تک وہ اپنے اس فرزند سے گفتگو میں مصروف رہے اور باتیں کرتے رہے. میں بیٹھا رہا، یعنی کہ میں نے جا کر انٹرپٹ نہیں کیا. امام علیہ السلام اپنے اس فرزند سے جو کہ گہوارے میں تھے گفتگو فرما رہے تھے، کافی طولانی گفتگو فرمائی. جب تک وہ ان سے گفتگو میں محو رہے، مشغول رہے، تب تک میں وہاں خاموشی سے بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ ان کی گفتگو ختم ہو پھر میں بات کروں گا. گویا یہ صحابی سکھا رہا ہے کہ مقام امامت یعنی کہ بارگاہ امامت علیہ الصلاۃ والسلام میں جب انسان پہنچتا ہے تو وہاں تعظیم کا کیا پروٹوکول ہے کہ انسان جب امام گفتگو فرما رہے ہیں تب تک کوئی بات نہ کرے. امام علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ادب سے کھڑا رہے.
یہ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کی گفتگو اپنے فرزند سے مکمل ہوئی تو مولا نے خود مجھے اپنے قریب بلایا، اور مولا نے مجھے قریب بلا کر یہ کہا کہ اپنے مولا اور امام کے قریب آؤ۔ امام کس کے قریب بلا رہے ہیں؟ اپنے اس بیٹے اور اس فرزند کے قریب بلا رہے ہیں کہ جو اس وقت گہوارے میں آرام فرما رہا ہے۔ گہوارے کے قریب بلا کر مولا فرما رہے ہیں یعقوب ابن سراج کو یا یعقوب ابن سراج کو کہ اپنے مولا اور امام کے قریب آؤ اور انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا اور امام علیہ السلام نے مجھے فصیح عربی زبان میں جواب ارشاد فرمایا، اور پھر فصیح عربی میں مجھ سے کلام کرنے لگے، اور مولا فرمانے لگے کہ تم اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دو جو تم نے کل رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کو یہ نام پسند نہیں ہے۔ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے خدا نے ایک بیٹی عطا کی اور اس کی نام گزاری میں نے کل ہی کی ہے، کل ہی میں نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے۔ اور امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دو۔ امام صادق علیہ السلام اس سے یہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ تم اپنے امام کی بات غور سے سننا اور اس بچی کا نام تبدیل کر لینا۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے آ کر اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دیا۔ اس پورے واقعے کے اندر یہ بات ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے مولا اور امام کے قریب آؤ، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو امام ہے، جو منصب امامت پر ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا یہی بیٹا کون؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ دوسری روایت آقا کی امامت پر دلیل کے اعتبار سے بحار الانوار کے اندر مناقب سے، یزید ابن اسباط یہ راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس جا کر، یعنی جب امام علیہ السلام مریض الاحوال تھے، مرض شدید کے اندر آقا مبتلا تھے، تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھ سے آقا نے فرمایا کہ تم اس بچے کو دیکھ رہے ہو؟ کون؟ امام کاظم علیہ السلام۔ جب لوگ اس بچے کے بارے میں اختلاف کریں تو تم اس کی امامت کی گواہی دینا۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس بات کی کہ یوسف سے حسد کیا گیا تھا، اسی طرح سے میرے اس بیٹے سے بھی حسد کیا جائے گا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے امام کاظم علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت اسحاق، جناب محمد اور جناب عباس، جو دیگر افراد وہاں پر گواہ کے طور پر موجود تھے، ان سب کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ کاظم اوصیاء کا وصی ہے علیہ السلام، علماء کا عالم ہے، اور مردہ اور زندہ پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم ان کی یہ گواہی لکھ لو۔ کن سے کہا؟ مجھ سے کا مطلب کون؟ یزید ابن اسباط سے کہا کہ تم یہ گواہی لکھ لو۔ یہ جو سارے افراد ہیں نا، کون؟ عبداللہ، اسحاق، محمد اور عباس، یہ 4 لوگ گواہ ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ جو بات میں نے تم سے کی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے گواہی میں ہاں بولا ہے، ہاں 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 بالکل بالکل صحیح صحیح، یہ بات تم لکھ لو اپنے پاس، اس لیے کہ ان کو اپنے جملے اور اپنی بات سے پھرنے میں ایک لہجہ بھی نہیں لگے گا۔ لکھ لو ان کی گواہی۔ یہ بٹوین دا بریکٹس اور بٹوین دا لائنز باتیں ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے اگرچہ فرمائی نہیں ہیں، لیکن یہ روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم ان کی گواہی کو نوٹ کرو اور ان سے پوچھا جائے گا، یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب مولا امام علیہ السلام کی یوں تو بہت ساری احادیث ہیں، لیکن 1-2 حدیثوں کو یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں شروع ہی کے اندر، ابتدائی کے اندر۔ ویسے تو انشاءاللہ اگلے جو پارٹ کے اندر، اگلے سیشن کے اندر امام علیہ السلام کی کچھ اور روایتوں کو آپ کی خدمت میں آخر کلام کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، کہ جو امام علیہ السلام کے علوم جو انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں اور جو ہمیں دے کر گئے، جو ہماری میراث ہے، اس کے عظیم خزانے ہیں۔ ان میں سے کچھ روایتیں انشاءاللہ نیکسٹ اس میں آپ کو سیشن میں پیش کی جائیں گی۔ ابھی کے لیے 2 روایتیں۔ ایک روایت یہ کہ امام فرماتے ہیں لوگوں کا علم میں نے 4 چیزوں میں پایا ہے۔ آقا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا علم جانچنا چاہو، کسی کو علم والا سمجھنا چاہو، کسی کو عالم دیکھنا چاہو، تو 4 چیزوں میں دیکھو اسے۔ نمبر 1،
اپنے خدا کی معرفت میں اس کا علم کیسا ہے، یعنی معرفت پروردگار عالم میں اس کا علم کیسا ہے، توحید پروردگار عالم پر اس کا ایمان کیسا ہے، یا دلائل اگر وہ رکھتا ہے تو وہ دلائل کیسے ہیں۔ توحید کا پورا ایک چیپٹر ہے کہ جو باب ہادی عشر ہو جائے یا جو دوسری عقائد کی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں، عقائد امامیہ ہو گئی، باب ہادی عشر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اور بڑی کتابیں کہ جو عقائد کی بڑی کتابیں جو حوزے کے اندر اور زیادہ دقیق بحثوں کے ساتھ اور دقت کے ساتھ اور ان ڈیپتھ سٹڈیز کروائی جاتی ہیں جن کتابوں کے ساتھ کہ متن سے، ان میں توحید کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اگر اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے تو ایٹ لیسٹ امام سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبوں میں کا پہلا خطبہ ضرور پڑھے انسان، بالکل پہلا خطبہ، جو کہ آفرینش جہان کہیں گے یا دنیا کی خلقت اور عالم کی خلقت کے اعتبار سے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اور یہاں سے آگے جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں، ایک اپنے خدا کی معرفت کا علم دیکھو، نمبر 2 خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اس کی معرفت، تمہارے ساتھ کیا کیا ہے مطلب کیا، نعمتیں ہی نعمت فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں۔ اگر انسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم پروردگار عالم کی نعمتوں کو گننا شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، فضل ہی فرمایا ہے، کرم ہی فرمایا ہے، سخاوت ہی کی ہے۔ اچھا یہ تو بہت جسٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ورنہ اگر اس کو پھیلایا جائے تو کیا، میں نہیں تھا اور مجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، وہاں پر میری سانسیں بھی چلتی نہیں، دل کی دھڑکنیں بھی نہیں رکی، رزق بھی پہنچتا رہا، اور آگے تک انسان اللہ کی اپنے اوپر جو ہونے والے فضل اور کرم اور جو اس کے عطائیں ہیں اس کو دیکھتا رہے۔ نمبر 3 خدا تم سے کیا چاہتا ہے اس کی معرفت میں دیکھو، اس کے علم میں دیکھو کہ کیا جانتا ہے وہ، اپنی خدا کی معرفت، یعنی اپنے خدا کی معرفت کا علم کیسا ہے اسے، خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی کیسے معرفت رکھتا ہے، خدا نے تم سے کیا چاہا ہے اس کا تمہیں کیسے علم ہے، کیا علم ہے، اور چوتھی بات یہ کہ کون سی چیز تم کو دین سے خارج کر دے گی اس کا علم ہونا چاہیے۔ 4 باتیں، مطلب واجبات کیا ہیں، صرف واجبات نہیں، خدا تم سے کیا چاہتا ہے، تو بہت ساری چیزیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یاد رکھنا یہ ساری نمازیں تو تم پڑھ لو گے، یہ سارے تم حج، زکوٰۃ، خم، زکوٰۃ، روزے سب کچھ کر لو گے تم، لیکن یہ قبول ہوں گی نہیں اس وقت تک جب تک تم اس پیمنٹ کو ادا نہیں کرو گے کہ جو اس مزدوری کی پیمنٹ ہے کہ جس مزدوری کے صدقے میں تم تک نماز روزہ پہنچا ہے، اور وہ مودۃ قربہ ہے۔ اور کون سی چیز تم کو دین سے خارج کر دے گی اس کا علم کیسا، تو 4 چیزیں، یہ ایک روایت۔ اور دوسری حدیث جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے 2 حجتیں ہیں، 2 حجتیں ہیں، 2 چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی حجت کو اپنے بندوں پہ تمام کیا ہے، ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ جو ظاہری حجت ہے وہ کیا ہے، انبیاء ہیں، رسل ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، کہ جن کو بھیج کر پروردگار عالم نے اپنی حجت لوگوں پر ظاہری طور سے تمام کی ہے۔ دوسری طرح کی حجت جو پروردگار عالم کی جانب سے اپنے بندوں کی طرف ہوئی ہے وہ حجت ہے باطنی۔ وہ باطنی حجت کون سی ہے، عقلوں کی حجت، عقل کی حجت، یعنی کہ پروردگار عالم نے عقل کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں پر اتنے اتمام حجت کیا ہے۔ مطلب کیا، مطلب یہ کہ کسی تک اگر نبی نہیں پہنچا تو کیسے اتمام حجت ہوگی، اگر کسی تک رسول نہیں پہنچا تو اس پر اتمام حجت کیسے ہوگی، اگر کسی کے پاس امام نہیں پہنچا تو اس پر اتمام حجت کیسے ہوگی، اس کی عقل کے ذریعے سے۔ تو ٹھیک ہے مولانا صاحب، پھر عقل
کو رکھ لیتے ہیں ہم. یہ اس جھمیلے میں نعوذ باللہ من ذالک پڑھنے کی ضرورت نہیں. انبیاء رسول ائمہ نعوذ باللہ اختلاف بھی ہوتا ہے, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے, کیا ہے کیا, اب سب ایک ہی ہو جائے گا نا, سب کو بولیں اپنی اپنی عقلوں پہ حجت قائم کرو اور خلاص. نہیں, یہ عقل حجت اس وقت ہے کہ جب یہ تین نہ پہنچے, نمبر ایک. نمبر دو, اور یہ عقل بھی وہ ہے کہ جس کی اللہ نے ہدایت کر کے انسان کو بھیجا ہے, یعنی کہ فطرت انسان کی فطرت. ایک مرتبہ انسان یہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے, اور جب وہ ششو پنج میں ہوتا ہے, اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آتا ہے جاتا ہے, کہیں پر بزی ہے کوئی کام ہے, سوچتا ہے کہ یار نماز پڑھوں نہ پڑھوں, تو کوئی نبی آ کے اسے منع نہیں کرتا کہ نہیں 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 نماز قضا نہیں کرنی چاہیے, بری بات ہے. خود اس کا ضمیر, خود اس کی عقل اس بات پر اسے باور کراتی ہے, اسے سمجھاتی ہے اور اسے اس بات پر لے آتی ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اپنے منعم حقیقی کی عبادت ہے, اور یہ عبادت منعم حقیقی کی عبادت کرنا انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے, وہ اسے ترک نہیں کر سکتا. اس ایک چھوٹی سی مثال تھی. خیر, اور اسی چیز کو بیس بنا کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب عقلیں ہیں ہمارے پاس تو ٹھیک ہے, پھر ہمیں اماموں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے, حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے. اب آ جائیے, ہدایت ہوگی کس کی اور کیسے ہوگی؟ امام علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی. امام علیہ السلام کے ذریعے سے کسی کی ایسی ہدایت کہ مرتے مرتے امام اس کو بچا لیں. یہ 7ویں امام علیہ السلام کا دور ہے, اور اتنا کٹھن اور سخت دور ہے. علی ابن یقطین امام علیہ السلام سے مشورہ کر کے شامل ہو گیا اس کیبنٹ کے اندر, کہ جو اس وقت کی خلافت کی کیبنٹ تھی. الارشاد میں شیخ مفید نے محمد ابن اسماعیل سے یہ روایت کی ہے کہ علی ابن یقطین, یہ مشہور و معروف آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے, میں صرف نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں. علی ابن یقطین اہل سنت طریقے سے وضو کیا کرتا تھا. پھر وضو کے اندر اختلاف کی وجہ سے, اب ظاہر سی بات ہے جس طرح سے وہ وضو کر رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اختلاف کرنے والے اس سے اختلاف کر رہے ہیں کہ یوں نہیں یوں, کوہنی تک نہیں کوہنی سے. فَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اب إِلَى الْمَرَافِقِ, الا بمعنی مع, الا بمعنی من, الا بمعنی کیا 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 کیا, نحوی ویسے ہیں الگ الگ. لیکن امام علیہ السلام نے جو روایتوں کے اندر ارشاد فرما رکھا ہے, اور جو امام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, وہ کس طرح سے دیکھا, وہ یہی کہ کوہنی سے کلائی کی طرف. لیکن علی ابن یقطین اہل سنت طریقے سے وضو کیا کرتے تھے. اختلاف ہوا, خط لکھا امام علیہ السلام کی خدمت میں, اور امام علیہ السلام سے پوچھا مولا میری ذمہ داری کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے خط میں اہل سنت والا طریقہ لکھ کر بھیج دیا. اب امام نے تو لکھ کر بھیج دیا, کمال علی کا بھی تو ہے, علی ابن یقطین کا بھی تو کمال ہے کہ کوئی چون چرا نہیں کیا اس نے. جیسا امام نے لکھ کر بھیجا تھا ایز اٹ از اس نے اسی طرح سے وضو کر لیا کہ جس طرح سے امام نے لکھا تھا. اپنا دماغ نہیں چلایا اس نے. اپنا دماغ انسان کہاں چلائے؟ جہاں پر شریعت کی طرف سے اجازت ہو. مگر ایک مرتبہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب امام علیہ السلام کا صریح یعنی کہ کھلم کھلا حکم ہے, ظاہر حکم ہے, کیا امام علیہ السلام نے خط میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے وضو کرنا ہے, وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اہل سنت والا طریقہ لکھا ہوا ہے, اور اس نے وہ طریقہ دیکھا اور اس پر کر لیا وضو. یہ تو اس نے کر لیا. حاسدین ہیں کچھ جنہوں نے ہارون سے شکایت کی, علی ابن یقطین تو شیعہ ہے. ہارون نے کہا میں خود جا کے چیک کروں گا, تم فکر ہی نہیں کرو. گیا تو کیا دیکھا, وہ سنیوں کے طریقے سے وضو کر رہا ہے, لیکن امام علیہ السلام نے خط میں جو لکھا تھا اس طریقے سے وضو کر رہا ہے. چونکہ اس نے امام علیہ السلام کی بات مانی اس لیے بچ گیا. ہارون تو برداشت نہیں کر سکا, وہ چیختا ہوا باہر آیا اور کہا کہ دیکھو یہ بالکل غلط تم نے کیا ہے, شکایت لگائی ہے تم نے, اس کی چغلی کھائی ہے, میں تمہاری بات پر اب آئندہ یقین نہیں کروں گا. سزا وغیرہ بھی کچھ اس کو دی تھی. اب جب یہ ہو گیا تو امام علیہ السلام نے پھر دوبارہ خط لکھا اور پھر اس کے اندر کریکشن کروا دی اور کہا کہ اب شیعہ طریقے ہی سے وضو کیا کرو, اس لیے کہ مجھے جس چیز کا خطرہ تھا اب وہ خطرہ دور ہو چکا ہے, وہ خطرہ ٹل چکا ہے.
اب تم اس طرح سے وضو کرو کہ جو صحیح طریقہ ہے وضو کرنے کا، اور امام علیہ السلام نے انہیں تعلیم فرما دیا علی ابن یقطین کو۔ اب کیا ہوا؟ امام علیہ السلام اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ نمبر 2، امام جو کہہ دیں وہ کر لو، اپنے آپ کو ان بنیادوں پر بھی ٹرین کر رکھو کہ اگر صاحب الامر علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے اور امام نماز پڑھنے کے لیے بلانا ہی نہیں، امام روک رہے ہیں کہ فی الحال رک جاؤ، تو جا کے امام کو سکھانے مت بیٹھ جانا، مولا اذان ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو، یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کے تو اجداد نے فرمایا کہ نماز اول وقت ہونی چاہیے۔ تو بھائی جس امام کے اجداد نے یہ فرمایا ہے کہ اول وقت نماز پڑھنی ہے، وہی امام فرما رہا ہے کہ ابھی رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کی پیروی کرنا ہے، ان کے حکم کی پیروی کرنا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا اگر امام کیا کہیں گے ہمیں کیا پتا، لیکن امام عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات کرے جو اس وقت ہمیں نہ سمجھ آئے۔ اس کی مثال کے لیے میں نے یہ عرض کیا، مثال کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس 10,000 روپے پڑے، یہ ساجد تمہارا حق ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں فلاں سے ہوتا ہوا تم تک غلطی سے پہنچ گیا ہے، جاؤ اور اسی وقت اسے فلاں شخص کے حوالے کر کے آؤ، یہ اس کا ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ تو اس وقت مجھ میں اتنے گٹس ہونے چاہیے اور میرا ویژن اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ امام نے فرما دیا، ختم۔ علم غیب رکھنے والے، علم لدنی رکھنے والے، مجھ پر مجھ سے زیادہ تصرف رکھنے والے، حق کے تصرف رکھنے والے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ علی ابن یقطین ہی کا ایک اور واقعہ تحفے والا، لیکن لکھا ہوا کہاں ہے؟ الارشاد شیخ مفید کی، عبداللہ ابن ادریس سے نقل کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں ابن سنان سے۔ ہارون نے ابن یقطین کو انتہائی مہنگا لباس گفٹ کے طور پہ بھیجا۔ اب وزیروں میں سے ایک وزیر ہے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ اچھا پہنے اڑے تاکہ اس کی بھی شان بڑھے، اس کے دربار کی شان بڑھے، اس کے جو افراد ہیں کیبنٹ میں ان کی شان بڑھے۔ بھجوایا فاخرہ لباس، ایک سونے کی زرہ بھجوائی جسے خلفاء پہنا کرتے تھے، اس نے امام کاظم علیہ السلام کو بھجوا دی۔ امام علیہ السلام کے پاس پہنچی، امام نے فوراً سے اسے پلٹا کے واپس علی ابن یقطین کو ریٹرن کر دی، کہا مجھے نہیں چاہیے، اور یہ فرمایا کہ اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھو کسی جگہ پر کہ یہ جلد تمہیں کام آنے والی ہے۔ اور ابن یقطین کے غلام کے ساتھ ایک غلام رہتا تھا اور اس غلام سے اس کی انبن ہوئی علی ابن یقطین کی۔ غلام ناراض ہوا اور ناراض ہو کہ یہ جا کے ساری باتیں بتا دیتا ہے ہارون رشید کو۔ ہارون نے کہا کہ اگر تو تیری بات ٹھیک نکلی کہ یہ جو زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور یہ پیسے بھی امام کو بھجواتا ہے، یعنی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو، اور جو میں نے فاخرہ لباس دیا تھا وہ بھی اس نے دے دیا تھا، اور زرہ بھی اس نے پلٹا دی ہے، اور بہت سارا تحفے تحائف دیتا رہتا ہے امام علیہ السلام کو، اگر یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ بات سچ نکلی تو میں قتل کر دوں گا، گردن اڑا دوں گا علی ابن یقطین کی۔ لیکن اگر اچھا یہ تو بولا ہی نہیں کہ تیری اگر بات ٹھیک نہیں نکلی، نہیں، کہتا میں خود جا کے چیک کروں گا۔ آیا اور امام علیہ السلام نے کہا تھا یہ جلد تمہارے کام آئیں گی، اپنے پاس رکھو سنبھال کے۔ جیسے ہی یہ آیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ تلاشی لینے کے لیے، اچھا پہلے تو اسے دربار میں بلایا، دربار میں جب بلایا تو کہا کہ وہ تمہارے تعلقات اس طرح سے تم بھجواتے ہو، کہا کہ نہیں، جو تحفے طائف آپ نے بھجوائے ہیں وہ ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس رکھے ہوئے ہیں امانت۔ کہا کہ جگہ بتاؤ کہاں رکھیں، چابی دو فلاں شخص کو، وہ جا کے چیک کر کے آئے گا۔ چابی دی، جگہ ایڈریس بتایا، اس نے جا کے کھولا، وہ چیزیں وہاں پر موجود تھیں۔ آ کر بتایا تو شرمندہ ہوا ہارون، اور اس شخص نے جس نے شکایت کی تھی کہا اسے 1000 کوڑے مارے جائیں، 1000 کوڑے۔ اب 500 کوڑے تک پہنچا تھا، وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے علی ابن یقطین۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام علیہ السلام کب کیا فرما رہے ہیں، ان کی کیا حکمت ہے، ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ چونکہ امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے جاری ہو رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی عام مولانا سے یا کسی ایک عام آیت اللہ کی زبان سے نکل رہی ہے، یہ امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے بات جاری ہو رہی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں، کسی کی بات میں انسان کو تردد ہو تو ہو، امام علیہ السلام کی بات میں انسان کو تردد نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اچھا
اب آقا اپنے شیعوں کے احوال سے کیسے واقف ہیں؟ الخرائج والجرائح نام ہے کتاب کا، اور اس کتاب کے اندر کیا روایت ہے؟ اسحاق ابن منصور، اور اسحاق ابن منصور کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یعنی کہ منصور سے سنا کہ امام کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو اس کی عمر کی مدت بتائی کہ دیکھو تمہاری اتنی عمر ہے اور تم اتنے عرصے زندہ رہو گے، مثال کے طور پہ مزید 10 سال 15 سال 20 سال۔ میں نے سوچا کہ اب یہ منصور کہہ رہا ہے، اسحاق روایت کر رہا ہے جو کہ منصور کا بیٹا ہے، اور منصور بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو، جو بعد میں اس نے خبر دی۔ اسحاق نے کہا کہ منصور کہہ رہا ہے میں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال کرنا شروع کیا کہ ان کو کیسے خبر ہو سکتی ہے، ان کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ جیسے ابھی میں نے سوچا تھا، امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور میری طرف رخ کر کے فرماتے ہیں کہ تو جو چاہے کر لے، تیری عمر 2 سال سے زیادہ نہیں ہے، تو 2 سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا، اور تیرا بھائی تیرے مرنے کے 1 مہینے بعد مر جائے گا، اور تیرے اکثر رشتہ دار تیرے بھائی کے مرنے کے بعد سارے کے سارے مر جائیں گے، اور ان میں آپس میں جدائی ہو جائے گی، دشمنی ہو جائے گی، جھگڑا اور لڑائی ہوگی۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے اب بھی تجھے شک ہے؟ اب شک ہو نہ ہو، ڈر تو ضرور ہے۔ امام علیہ السلام نے جو بات اور خبر اس کو سنائی ہے، اس کے بعد یہ خوف میں تو آ ہی گیا، ڈر تو گیا ہی ہے۔ لیکن یہ اسحاق کہتا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ پھر میں نے فوراً سے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ کہا کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اس سے میں استغفار کرتا ہوں۔ بات تو ختم ہو گئی، لیکن 2 سال پورے ہوئے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتا ہے میرا باپ پھر مر گیا 2 سال کے بعد، اور اس کے 1 مہینے بعد، ٹھیک 1 مہینے کے بعد میرا چچا وہ بھی مر گیا، اور اموات ہونا شروع ہو گئی ہمارے خاندان میں، اور جھگڑے ہونا شروع ہو گئے آپس کے رشتہ داریوں کے اندر، افراد کے اندر۔ یعنی کہ امام علیہ السلام کے علم میں غیب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ امام معصوم علیہ السلام کے علم غیب کو کون چیلنج کرے گا؟ ابن شہر عاشوب کی روایت ہے، اور صفان ابن یحییٰ سے یہ روایت ہے، کہتا ہے کہ میں امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ بخدا ہمیں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کیا علم غیب بھی عطا ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ علم غیب بھی جانتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیری ہدایت کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، میں مردوں کی صلبوں میں عورتوں کے ارحام کے اندر جو موجود بچے ہیں ان کے بھی حالات سے واقف ہوں، ان کے بھی احوال سے واقف ہوں، ان کے ارزاق سے واقف ہوں، ان کی عمروں سے واقف ہوں، وہ جب آئیں گے اس دنیا میں انہیں کتنی زندگی ملے گی، ان کا کتنا رزق ہوگا۔ بخدا میں چاہوں تو کوہ تہامہ، مدینہ کی ایک پہاڑی، میں چاہوں تو کوہ تہامہ پر موجود ایک ایک پتھر کو گن کے اس کی تعداد بتا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے کہ میں تا قیامت روز و شب میں پیش آنے والے جتنے واقعات ہیں ان سب کی خبر رکھتا ہوں۔ میرے بعد تم میں اتنی جنگیں ہوں گی کہ تم ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے۔ تو بہار کے اندر ابن بکیر سے مروی ہے کہ ایک دن امام علیہ السلام نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا اور اپنے بازو مبارک پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے ابن بکیر، خدا کی قسم یہ جلد رسول خدا کی جلد ہے، یہ گوشت رسول خدا کا گوشت ہے، یہ ہڈیاں رسول خدا کی ہڈیاں ہیں۔ بخدا جو کچھ دنیا میں ہے میں جانتا ہوں، جو آخرت میں ہے میں جانتا ہوں، جو زمین میں ہے میں جانتا ہوں، جو آسمان میں ہے میں جانتا ہوں۔ اور فوراً کچھ افراد تھے کہ جن کے چہرے اترنا شروع ہوئے، ان کے چہرے بدلنا شروع ہوئے، یہ کہیے کہ ان کی روح کے اندر، پیٹ کے اندر تو نہیں کہیں گے، روح کے اندر مروڑ اٹھنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ مولا کی فضیلت کی بات ہے۔ آج بھی آقا اور مولا کی فضیلتیں بہت سو سے برداشت نہیں ہوتی۔ سارے دنیا جہاں کے سوالات وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے اہل بیت اطہار کی فضیلت اور ان کا رفیع مقام بیان ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان کے معاجز اور مناقب اور معجزات جہاں سے بیان ہوتے ہیں وہیں سے کمزور ایمان والوں کے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال کا انداز یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں شک کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ جسے پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مولا فرماتے اے ابن بکیر، یہ مت بھولنا
کہ میں یہ سب کچھ کتاب خدا سے جانتا ہوں، اور ارشاد قدرت ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، یعنی کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ابان ابن تغلب کی ایک روایت ہے، اور یہ بحار الانوار کے اندر موجود ہے روایت۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ابان ابن تغلب فرماتے ہیں کہ ایک دن یمنی شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اب امام علیہ السلام اسے کیا فرما رہے؟ اے سعد مرحباً بکم، ویلکم، آ جاؤ، ہماری بارگاہ میں آ گئے ہو تو ویلکم کرتے ہیں تمہیں۔ اس نے کیا کہا سعد نے؟ یہ نام، اب وہ آیا ہے، اس نے آ کے سلام کیا ہے، یہ آیا ہے، داخل ہوا ہے، اور آقا نے چھوٹتے یہ کہا اے سعد ویلکم۔ کہتا ہے کہ مولا یہ نام تو میرے والدین کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، اور میری ماں نے یہ نام سعد رکھا تھا۔ آقا نے فرمایا اے سعد المولا، تو نے ٹھیک کہا۔ کہ مولا یہ میرا لقب ہے، مگر مدینے سے باہر والا کوئی نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو بیجا القاب اور برے القاب اچھے نہیں ہوتے، اور قرآن یہ خود قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لا ولا تنابزوا بالالقاب، کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا تو کام کیا کرتا ہے، کیا تیرا مشغلہ کیا ہے؟ سعد کہتا ہے کہ میں جدی پشتی علم نجوم کا ماہر ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو موروثی طور پہ، یعنی کہ جدی پشتی، تو علم نجوم کا جاننے والا ہے، یعنی تیرے آبا و اجداد بھی اس علم کو جانتے تھے، تو یہ تو کنٹینیو ہو رہا ہے اور فارورڈ ہو رہا ہے، کیری فارورڈ تیری جانب، تو یہ تو ہر آنے والی جنریشن اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہو رہی ہوگی، پھر تو تجھے کافی دسترس حاصل ہوگی، پھر تو بڑا تجھے کمانڈ ہوگا اس علم کے اوپر۔ سعد کہتا ہے ہاں بس بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ چاند سورج سے کتنا دور ہے، کتنے درجے روشنی حاصل کرتا ہے، کتنے پرسنٹیج چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے؟ سعد کہتا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اچھا چل یہ بتا دے کہ زہرہ چاند سے کتنے فاصلے پر ہے؟ کہا یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں کہ عطارد مشتری سے کتنے فاصلے پر ہے، کتنا ڈسٹنس ہے عطارد اور مشتری کے درمیان؟ کہتا ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا یمن میں علماء رہتے ہیں؟ سعد کہتا ہے کہ بڑے جید علماء رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء رہتے ہیں۔ تو امام نے پوچھا کہ کتنے بڑے علماء رہتے ہیں؟ کہا کہ اتنے بڑے علماء رہتے ہیں کہ ایک پل میں گھوڑے کے ایک دن کا سفر طے کر لیتے، ایک پل میں۔ امام نے فرمایا، اب یہ جملہ سنیے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، اس لیے کہ مدینہ کا عالم، مدینہ کے علماء نہیں کہا ہے، مدینہ کا عالم ایک پل میں کائنات کا چکر لگا سکتا ہے۔ گویا مدینہ کا عالم یمنی علماء کی نسبت بہت زیادہ عالم ہوا۔ آقا کا اشارہ اپنی جانب ہی تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر مولا کو آقا کے نام سے زیادہ باب الحوائج کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور جانا جاتا تھا۔ اگر آپ موسیٰ بن جعفر کہیں گے تو لوگ مدینے میں پہچانیں گے کم، اگر باب الحوائج کہہ دیں گے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہ پہچانتا ہو۔ اور یہ نام ایسے مشہور ہو گیا تھا مولا کا، یہ لقب، کہ کوئی اگر مدینہ میں سائل سوال کرنے والا کوئی فقیر نظر آ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے وائے ہو تجھ پر کہ تو اب بھی فقیر ہے، کیا تجھے باب الحوائج کا دروازہ نہیں ملا ابھی تک؟ مطلب یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دروازہ مدینہ منورہ میں وہ دروازہ تھا کہ جس دروازے سے پورے اہل مدینہ اپنی حاجتوں کو لے کر جاتے تھے، اور اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ مدینہ کے اندر اپنے پرائے سب رہتے ہیں، سب کو عطا ہو رہا ہے۔ یہ ایک روایت سرکار امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا سے ایک مرتبہ کسی نے یہ پوچھا کہ مومن، حقیقی جو مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر حقیقی مومن ہوا، وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو اگر کہہ دے کہ آ جاؤ میرے پاس تو وہ چل کر آ جائے گا۔ اگر کہہ دے کہ پہاڑ چل کر آ جا، یہاں پر مولا کے الفاظ پہنچے ہی تھے، پہاڑ نے چل کر آنا شروع کر دیا، یعنی اس وادی کے اندر اس پہاڑ کو زلزلہ آنے لگا،
حرکت کرنے لگا وہ پہاڑ، یعنی کہ آگے بڑھنے لگا. وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پہاڑ کو اپنی اور امام کاظم علیہ السلام کی جانب بڑھتا ہوا دیکھا ہے، یہاں تک کہ مولا نے اسے اس کی جانب اشارہ فرما کے روک دیا اور کہا کہ ٹھہر جا، میں نے اسے مثال پیش کی تھی، میں نے اسے مثال دی تھی، تجھے حکم نہیں دیا تھا، میں اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، ابھی تجھے حکم نہیں دے رہا تھا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مومن، حقیقی مومن ہے، کہ پہاڑ کو کہہ دے آ جا تو آ جائے گا. یہاں پہ مکمل ہونے سے پہلے پہاڑ کا آگے آنا، اس کے معنی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کوئی عام مومن نہیں ہے، اس لیے کہ عام مومن جب تک کہے گا نہیں پہاڑ جگہ چھوڑے گا نہیں، اور امام معصوم علیہ السلام کہے گا نہیں، صرف اگر ارادہ بھی کر لے گا، اشارہ بھی بہت بڑی بات ہے، ارادہ اگر کر لیا امام علیہ السلام نے، تب بھی وہ پہاڑ جگہ چھوڑ کر آگے آ جائے گا. امام معصوم علیہ السلام کی فضیلت ہے. تو ایک یہ امام کا اختیار کیا ہے، وہ آپ لوگوں کا ہمیشہ کا سنا ہوا واقعہ کہ آقا کی خدمت میں جتنی گستاخیاں کی گئیں ان میں سے ایک گستاخی یہ کہ سامنے دسترخوان کو بچھا کے ایک جادوگر کو بلا کے، ایک شوبدباز کو بلا کے آقا کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ روٹی اس طرح سے بنانا، اس نے کہا تھا کہ روٹی زیادہ بھاری روٹی نہ ہو، موٹی نہ ہو، بہت پتلی سی روٹیاں بنانا. اور جب وہ روٹیاں لا کر امام علیہ السلام کے سامنے رکھی گئیں تو اس نے کچھ ایول سپیلز پڑھے، کچھ منتر وغیرہ جو پڑھتے ہیں، کچھ اس نے اپنی زبان کو آلودہ کیا، اور اس کے بعد وہ روٹی امام علیہ السلام کے سامنے سے سرک کر پیچھے ہٹ جاتی تھی. جیسے آقا ہاتھ کو بڑھاتے تھے، دستے مبارک بڑھاتے تھے روٹی کی طرف، روٹی پیچھے ہٹ جاتی تھی. امام علیہ السلام نے، اب یہ پلان تھا اس کا، اس نے پلاٹ کیا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے شوبدباز کو اور جادوگر کو بلا کر یہ کہا تھا کہ تم یہ کرو گے اور ہم سارے ہنسیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ. یہ سارے کے سارے آقا کا مزاح کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ اے ہارون، اگر تو اسے روک لے گا تو اس کے حق میں بہتر ہے، اگر فیصلہ میں کروں گا تو یہ فیصلہ پھر irreversible ہوگا، یہ واپس نہیں لیا جائے گا. بدستور وہ اپنی گستاخی پہ قائم رہا، یہاں تک کہ جب اس نے اگلی مرتبہ آقا کی خدمت سے روٹی کو دور کیا تو ایک قالین پر شیر بنا ہوا تھا. آقا نے اس قالین کی طرف اشارہ کیا، اور جو جملے روایت کے اندر ہیں وہ جملہ یہ ہے، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر، اللہ کے دشمن کو آ لے. وہ قالین جو تھا اس پہ تصویر تھی، شیر بن کے وہ تصویر شیر بن گئی، باہر آیا، اس کو نگلا اور واپس اس فریم کے اندر چلا گیا. اب پلٹ کر جب بادشاہ نے یہ دیکھا، ہارون نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ تل ملانے لگا، سب کے پسینے پیشانیوں پہ نمودار ہو گئے اور سارے کے سارے گھبرا گئے. وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بس اس جادوگر کو چھوڑ دیں، اس جادوگر کو معاف کر دیں، اور کہہ دیجئے اس شیر کو کہ جادوگر کو واپس اگل دے. آقا نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے فرعون کے سانپوں کو واپس اگل دیا ہوتا تو میرا یہ شیر بھی تیرے جادوگر کو واپس اگل دیتا. سبحان اللہ. آقا بتلا رہے ہیں کہ نہ وہ غلط تھے اور نہ ہم غلط ہیں، اور غلط کی تو بات ہی یہاں پر نہیں ہے. ہم کن کے وارث ہیں یہ بتا رہے ہیں، ہم موسیٰ کے وارث ہیں علیہ السلام. اور وہاں پر بھی جادوگر کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا، یہاں پر بھی جادوگر کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا کہ پھر اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. جو جادوگر ہے وہ دراصل کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ نجس ہے. جو جادو کرنے والا ہے، کالا جادو کرنے والا ہے، سفید جادو، لال پیلا نیلا ہرا، جیسا بھی جادو کرنے والا ہے. ہمارے یہاں تو اب ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور پروردگار ہدایت دے ان لوگوں کو، اس لیے کہ اس کا اینڈ اچھا نہیں ہے. بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، جا کر کتابوں میں آپ دیکھیے، روایتوں میں آپ اس کو دیکھیے. لعنت آئی ہے پروردگار عالم کی، اس کے انبیاء کی، اس کے ملائکہ کی، ائمہ کی، ان لوگوں کے لیے کہ جو ان چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اسد اللہ. مولا نے کہا اللہ کے شیر.
مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے شیر کی تصویر. غور کر رہے ہیں؟ حالانکہ مولا نے خطاب کیا ہے شیر کی تصویر سے. مولا نے نہیں کہا اے شیر کی تصویر شیر بن جا، اور جب تو شیر بن جانا تو پھر تو فریم سے نکلنا قالین سے، اور اب اے شیر جب تو شیر بن گیا ہے تو آ کے اس کو نکلنا. مولا نے نہیں کہا. مولا نے بس اتنا کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ. مطلب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، سمجھا دیا کہ ہم اگر زندہ کو مردہ کہہ دیں گے تو وہ مردہ ہو جائے گا، مردہ کو زندہ کہہ دیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں کچھ رکھے ہیں کہ جو سچے ہیں، کچھ ہیں جو سچوں کے سردار ہیں. سچوں کی علامت ہے کہ بس وہی بات بولتے ہیں جو سچی ہوتی ہے، اور جو سچوں کے سردار ہیں ان کی علامت ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ اسے سچ کر دیتا ہے. لہٰذا امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ یا اسد، اسد اللہ، اسد اضافہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف، مضاف مضاف الیہ، اسد کا دال ابھی ختم نہیں ہوا تھا. مولا نے اس تصویر کو جب اسد کہا، اس نے امام کی اتنی اطاعت کی کہ اپنی ماہیت کو چھوڑ دیا. تصویر نہ رہی، امام کی بات مان کے شیر بن گئی. اور جو امام علیہ السلام کا حکم تھا خذ عدو اللہ، اس نے آ کے اللہ کے دشمن کو نگل لیا. کئی ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے کو تنگ کرنے کی سازشیں کی جاتی رہیں، اور روایتیں بہت ساری ہیں. میں بات کو آج کی حد تک یہیں پہ روکوں گا اسی دعا کے ساتھ کہ امام علیہ السلام نے جو قید، ایک طویل قید گزاری ہے، اس قید اور اس سختی کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں معصیتوں کی قید سے آزادی عنایت فرما، ہمیں روحانی امراض کی قید سے آزادی عنایت فرما. پروردگارہ جتنے تیرے بندے اس دنیا میں کہیں پریشان حال ہیں، تجھے واسطہ باب الحوائج سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ان کی پریشانیوں کو حل فرما. تجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کا واسطہ امام علیہ السلام کی معرفت کا رزق ہمیں نصیب فرما. اپنے ولی، اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا اور آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.